السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا میرے چینل قرآن کیسے سیکھے پر خیر مقدم ہے، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی لیسن آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں تختی نمبر 14 رائے ساکنہ اور مشددہ کا بیان پڑھایا تھا اور بتایا تھا کہ رائے ساکنہ اس را کو کہتے ہیں جس را پہ جزم ہوتا ہے، اس کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور جس را پہ تشدید ہوتا ہے اس کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ اور را سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگا تو را کی آواز موٹی ہوگی، اور اگر زیر ہوگا تو را کی آواز باریک ہوگی یعنی پتلی ہوگی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم تختی نمبر 15 حروف قمری اور حروف شمسی کا بیان پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ حروف شمسی اور حروف قمری کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا پڑھنے کے طریقے ہیں، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ تو میں تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو صاف دکھائی دے۔ حروف قمری 14 ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حروف قمری 14 ہے۔ با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ حروف قمری ہے اور حروف قمری 14 ہے۔ تو رائٹر نے یعنی صاحب کتاب نے اس کی کنڈیشن باندھی ہے کہ اس وقت اگر الف اور لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پہ ایک مثال دے رکھی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے والقمری، تو آپ دیکھیے کہ قاف جو ہے حروف قمری کے حروف میں سے ہے۔ یہاں دیکھیں قاف موجود ہے، تو یہاں پہ قاف ہے اور قاف سے جسٹ پہلے الف اور لام موجود ہے، تو یہاں پہ الف جو ہے وہ سائلنٹ رہے گا، یعنی اس کی آواز نہیں آئے گی، یہ نہیں پڑھا جائے گا، اور صرف لام کو پڑھیں گے جیسے والقمری۔ اور حروف شمسی بھی 14 ہے، یہاں دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہ دکھ رہے ہوں گے، تا، ثا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ تو حروف شمسی بھی 14 ہے اور حروف قمری بھی 14 ہے، لیکن اس کی بھی صاحب کتاب نے رائٹر نے کنڈیشن باندھی ہے کہ اگر حروف شمسی سے پہلے اگر الف اور لام موجود ہوگا تو وہاں پہ الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، صرف حروف شمسی سے ڈائریکٹ اس حرف کو ملا دیں گے، وہاں پہ الف اور لام سائلنٹ رہیں گے۔ یہاں پہ کنڈیشن یہ بانی تھی حروف قمری میں کہ الف نہیں پڑھا جائے گا، لام کو پڑھا جائے گا، لیکن حروف شمسی میں یہ کنڈیشن ہے کہ اگر اس حروف شمسی سے پہلے اگر الف اور لام موجود ہے تو وہاں پہ دونوں ہی کو نہیں پڑھا جائے گا، ڈائریکٹ حروف قمری سے اس حرف کو ملا دیں گے۔ تو اب ان مثالوں سے سمجھیں گے کہ حروف قمری اور حروف شمسی کو کس طرح پڑھنا ہے، اور صاحب کتاب نے یہاں پہ حروف قمری کی بھی مثال دے رکھی ہے اور حروف شمسی کی بھی مثال دے رکھی ہے۔ تو تھوڑا میں زوم کر دیتا ہوں۔ چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو لام زبر ول، قاف زبر قا، والقا۔ تو آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں پہ الف کو نہیں پڑھا ہے، کیونکہ یہاں پہ الف نہیں پڑھا جائے گا، الف سائلنٹ رہے گا، کیونکہ قاف جو ہے وہ حروف قمری کے حروف میں سے ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ آپ قاف موجود ہیں، تو قاف سے جسٹ پہلے الف اور لام موجود ہے، تو یہاں پہ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر حروف قمری سے پہلے
الف اور لام موجود ہوں گے تو وہاں پہ صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، الف سائلنٹ رہے گا۔ تو واو لام زبر ول، قاف زبر قا ول قا، میم زبر ما ول قما، را زیر ری ول قمری، واو لام زبر ول، یا زبر یا ول یا۔ تو یہاں پہ بھی الف سائلنٹ ہے کیونکہ یا حروف قمری میں سے ہے اور یا سے جسٹ پہلے الف لام موجود ہے، تو یہاں پہ بھی الف سائلنٹ رہے گا۔ واو لام زبر ول، یا زبر یا ول یا، تا کھڑا زبر تا ول یتا، میم کھڑا زبر ما ول یتا ما، واو لام زبر ول، ہمزہ قاف زبر اق ول اق، یہاں پہ بھی الف سائلنٹ ہے کیونکہ حمزہ حروف قمری میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ بھی الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ ول اق، را زبر را ول اقرا، با یا زیر بی ول اقربی، نون زبر نا ول اقربینا، میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا مل قا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی الف سائلنٹ ہے کیونکہ قاف حروف قمری میں سے ہے، یہاں دیکھیں کہ موجود ہے قاف، تو قاف سے جسٹ پہلے الف اور لام ہے، یہاں پہ الف سائلنٹ رہے گا، لام کو صرف پڑھا جائے گا۔ مل قا، را زیر ری مل قاری، عین زبر ع مل قارعہ، تا پیش تو مل قارعۃ، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل ہمل، میم فا پیش مف ہمل مف۔ تو یہاں پہ میم سے پہلے الف لام موجود ہے اور میم حروف قمری میں سے ہے، یہاں پہ بھی الف سائلنٹ رہے گا۔ ہمل مف، لام زیر لی ہمل مفلی، ہا واو پیش ہو ہمل مفلحو، نون زبر نا ہمل مفلحون۔ یہاں پہ حروف شمسی کی مثال دے رکھی ہے، اب سمجھتے ہیں کہ حروف شمسی کو کیسے پڑھنا ہے۔ حمزہ زیر ای، ذال شین زبر ذش اذش، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ شین حروف شمسی میں سے ہے، یہاں شین موجود ہے اور شین سے جسٹ پہلے الف لام ہے، تو یہاں پہ الف اور لام دونوں ہی کو نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پہ دونوں سائلنٹ رہیں گے۔ تو اذش شین میم زبر شم اذش شم، سین پیش سو اذش شمسو، کاف الف زبر کا، نون زبر نن کانن، نون الف زبر نا کانن نا۔ تو یہاں پہ بھی نون سے جسٹ پہلے الف لام ہے اور نون حروف شمسی میں سے ہے، تو یہاں پہ بھی الف اور لام دونوں سائلنٹ رہیں گے۔ بس فرق اتنا ہے کہ حروف قمری میں الف سائلنٹ رہے گا اور حروف شمسی میں الف اور لام دونوں سائلنٹ رہیں گے، دونوں کو نہیں پڑھا جائے گا۔ کانن نا، سین پیش سو کانن ناسو، یا زبر یا، قاف واو پیش قو یقو، لام را پیش لر یقولر، را زبر را یقولر را۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ را حروف شمسی میں سے ہے، یہاں را موجود ہے تو اس سے جسٹ پہلے الف لام ہے، یہاں پہ بھی الف لام سائلنٹ رہیں گے۔ یقولر را، سین واو پیش سو یقول الرسو، لام پیش لو یقول الرسول، حمزہ زبر آ، قاف یا زیر قی عقی، میم صاد پیش مس عقیمس۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ الف اور لام بھی سائلنٹ ہے اور یہ الف جو ایکسٹرا الف ہے یہ بھی سائلنٹ ہے کیونکہ صاد جو ہے حروف شمسی میں سے ہے اور جسٹ پہلے الف لام موجود ہے، تو یہاں پہ دونوں سائلنٹ رہیں گے اور واو بھی سائلنٹ رہے گا کیونکہ واو پہ نہ جزم ہے نہ کوئی حرکت ہے، تو یہاں پہ واو بھی سائلنٹ رہے گا اور یہ الف بھی زائد الف سے کہتے ہیں،
جب کہیں پہ دو الف ہو اور اس سے پہلے کچھ حرکت نہ لگی ہو تو وہ زائد الف ہوتے ہیں، تو یہاں پہ یہ بھی سائلنٹ رہے گا. تو اقیمس، صاد زبر صا، اقیمس صا، لام کھڑا زبر لا، اقیمس صلا، تا زبر تا، اقیمس صلاۃ. تو یہاں پہ واو بھی نہیں پڑھا جائے گا. اس لیے نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ واو پہ نہ تو جزم ہے اور نہ ہی کوئی حرکات یعنی زبر زیر پیش لگا ہوا ہے، اس لیے یہاں پہ واو بھی سائلنٹ ہے. اقیم الصلاۃ. اب ایک بار اس کی روا دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ میں نے بتایا کہ حروف قمری کو کیسے پڑھنا ہے اور حروف شمسی کو کیسے پڑھنا ہے. اب ایک بار اس کی روا دیکھتے ہیں، اس کی ڈائریکٹ دیکھتے ہیں کیسے پڑھا جائے گا. والقمری، والیتاما، والاقربین، مالقارعۃ، هم المفلحون، اذا الشمس، کان الناس، یقول الرسول، اقیموا الصلاۃ. تو آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو حروف قمری اور حروف شمسی دونوں پڑھا دیے اور بتایا کہ حروف قمری کیسے پڑھ جائیں گے اور حروف شمسی کیسے پڑھ جائیں گے. بس آپ کو حروف قمری اور حروف شمسی ان دونوں حروف کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ پہچان لیں کہ کہاں پہ الف سائلنٹ رہے گا اور کہاں پہ لام اور الف سائلنٹ رہیں گے. تو آپ اسی طرح ایک ایک حرف کو جوڑ کے ملائیں اور پھر اس کے بعد اس کی ڈائریکٹ پڑھنے کی کوشش کریں اور آپ ان دونوں کو یاد کر لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو اور آپ صحیح پڑھنا سیکھ جائیں. اور میری ویڈیو کو بار بار دیکھتے رہیں، اور اگر میری ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو میری ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے.